دوستو آج کا پوائنٹ ہے، موضوع ہے تفکر کی 2 رکعت نماز۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر مولا کے عظیم صحابی تھے، فرماتے ہیں، ابو ذر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، فکر الہی میں ڈوبی 2 رکعتی نماز رات بھر کی ایسی عبادت سے افضل ہے جس میں دل غفلت کا شکار ہو۔ سمجھنے والے اس فکرے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور بھی ایک فرمان آپ کی جھولیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ 2 اونٹنیاں آئیں، یعنی کسی نے تحفہ مولا کو بھیجا، مولا کو تحفہ دیا، تو مولا نے ایک اونٹنی مخصوص کی اس شخص کے لیے جو دنیاوی خیالات سے بالا تر ہو کر صرف 2 رکعت نماز ادا کرے، یعنی ان 2 رکعتوں میں اسے دنیا کا کوئی خیال تک نہ آئے، خالصتاً قربتاً الا اللہ، وہ 2 رکعت نماز پڑھے، دنیاوی خیالات ذہن میں نہ آئے، یعنی خالصتاً خدا کی بندگی کرے خضوع و خشوع کے ساتھ۔ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ اونٹنی مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی بھی حاصل نہ کر سکا، یعنی جتنے لوگ پیغمبر کی بات سن رہے تھے، کوشش تو سب نے کی ہوگی کہ مولا نے کہا ہے کہ ایک اونٹنی میں اس کو دوں گا جو دنیاوی خیالات سے بالا تر ہو کر خضوع و خشوع کے ساتھ صرف 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ میں کہتا ہوں ہر صحابی نے کوشش کی ہوگی، لیکن صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ کوئی بھی پاس نہ ہو سکا، وہ اونٹنی مولا علی علیہ السلام ہی حاصل کر سکے۔ اور اس معصوم گھرانے کی فضیلت میں مجھ حقیر جیسا بندہ کیا فضائل پڑھ سکتا ہے یا کیا گزارش کر سکتا ہے؟ صرف یہ بات نہیں، اس قسم کے درجنوں واقعات، درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں واقعات ان کے خضوع و خشوع کے، ان کی بندگی کے، تاریخ نے اپنے اندر ان حقیقتوں کو محفوظ کر لیا ہے، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک لوگ پڑھتے رہیں گے اور سبق حاصل کرتے رہیں گے۔ کہتے ہیں کسی جنگ میں مولا علی علیہ السلام کو پنڈلی میں دشمن کا تیر لگ گیا، تیر اتنا شدید لگا کہ درد ہوتا تھا جب نکالنا چاہتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ حالت دیکھی تو فرمایا صبر کرو، اس حالت میں تیر نہیں نکل پائے گا۔ صحابیوں نے کہا مولا پھر کیسے تیر نکلے گا؟ مولا نے فرمایا علی علیہ السلام جب نماز کی حالت میں ہوں یہ تیر آرام سے نکال لینا۔ اور ایسا خوبصورت فرمایا عظمت والے نبی نے، عظمت والے پیغمبر نے، کہ علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، درد تو اپنے مقام پہ، تیر نکل جائے گا اور علی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور بندگی کا مزہ ہی ایسے آئے، خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے بندگی کرنی چاہیے جس طرح آل محمد نے بندگی کے طریقے بتائے، اور محراب عبادت میں بیٹھ کر فقط کائنات میں واحد انسان علی ہے جس نے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا مالک اس لیے تیری عبادت نہیں کرتا کہ علی کو تیری جنت کا لالچ ہے، اور نہ اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ علی کو تیری جہنم کا خوف ہے۔ آؤ مل کے سوال کرتے ہیں، مولا نہ جنت کے لیے عبادت کرتے ہو، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت کرتے ہو،
مولا پھر عبادت کرتے کس لیے ہو؟ کائنات کے امیر کی آواز آئی، بل وجدتو کا اہلن للعبادہ، میں نے بڑی دقیق نگاہ کے ساتھ دیکھا ہے اس خالق کے علاوہ علی کو کوئی بندگی کے لائق نظر بھی نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔